أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسے کا وقت جتنا قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے اسی قدر وقت کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ جوں جوں جلسہ قریب آیا وقت نے چلتے چلتے دوڑنا شروع کیا اور اب دوڑتے دوڑتے اڑنے لگا ہے، اور جب جلسہ آ جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ چلا کب گیا. اس تیزی سے وقت گزر جاتا ہے کہ وہ کارکنان جو پہلے مختلف قسم کے فکروں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ مشکل ذمہ داریاں کیسے ادا ہوں گی، وہ آن واحد میں ادا ہو بھی جاتی ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جلسہ کب آیا تھا اور کب چلا گیا. اور جب جلسہ آ کے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے ایک بڑی گہری اداسی چھوڑ جاتا ہے. ایسی گہری اداسی کہ ربا کے در و دیوار سے اس وقت اداسی ٹپک رہی ہوتی ہے. پہلے جب قافلے آ کر جایا کرتے تھے اور نعرہ تکبیر سے بعض لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے ہوئے جب گاڑیاں روانہ ہوتی تھیں تو میں نے دیکھا کہ بہت سے کارکنان درویا کھڑے خاموشی سے آنسو بہا رہے ہوتے تھے. اتنا گہرا دکھ مہمان پیچھے چھوڑ جاتے تھے کہ اس کا کوئی باہر کی دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی. میں نے سوچا کہ یہ جذبہ، یہ حسن خلق کہاں سے ہم نے پایا؟ تو ذہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمین کے اس شعر کی طرف منتقل ہوا کہ پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت. ابھی تو مہمانوں کی آمد ہے لیکن ایک عارف باللہ، ایک مہمان نوازی کے اعلیٰ خلق پر فائز انسان، ان کے جانے کے بعد جو غمگین ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا، ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں تو اس غم کا احساس پہلے ہی دل میں جنم لے چکا ہوتا تھا. تو بعد میں جانے پر آپ ہی کے ادنا غلاموں کا مہمانوں کے جانے پر غم محسوس کرنا، یہ تو ایک روایت ہے جو ہم نے ورثے میں پائی ہے.
انسانی فطرت تو ایک ہی رہتی ہے، بچے میں اس کا اظہار مختلف طریق پہ ہوتا ہے، ایک بالغ عارف باللہ کے اندر اس کا اظہار ایک مختلف طریق پر ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارا ایک بھانجا بدی جو آج کل نائجیریا میں لیکچرر ہیں، قمر سلیمان احمد، وہ بچپن میں جب انڈا کھایا کرتے تھے تو ان کو اتنا پسند تھا کہ انڈا کھاتے کھاتے ابھی نصف تک نہیں پہنچا ہوتا تھا تو رونے لگ جاتے تھے، اور ہم جان کے چھیڑنے کی خاطر ان کا جواب بڑا پیارا لگا کرتا تھا، ان سے پوچھتے تھے کہ ببی روتے کیوں ہو؟ تو وہ جواب دیتا تھا کہ انڈا ختم ہو جائے گا، یعنی ختم بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اتنی چھوٹی عمر تھی کہ مجھے یہ غم لگ گیا ہے کہ یہ انڈا جو شروع کر بیٹھوں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دراصل ساری زندگی کا فلسفہ یہی ہے، جو چیز آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی فلسفے کا نام زندگی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دکھ بھی پھر ختم نہ ہو۔ کیسا حسین توازن اللہ تعالیٰ نے، کیسا عدل قائم کر رکھا ہے۔ خوشیاں بھی آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے دکھ بھی آتے ہیں جن سے انسان سمجھتا ہے کہ میں کبھی گزر ہی نہیں سکوں گا، وہ بھی آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تکلیفوں کے ادوار بھی اسی طرح آنی جانی ہیں، اور زندہ اور عارف قومیں جانتی ہیں کہ یہ وقتی تکلیفیں، یہ صبر، یہ آزمائشیں، یہ سب آنی جانی ہیں، نکل جائیں گی، ان کو دوام نہیں ہے، کیونکہ تقدیر الہی اسی طرح پر جاری ہے۔ بس ان چیزوں سے جہاں غم بھی پہنچتا ہے وہاں حوصلے بھی بڑے بلند ہوتے ہیں، یقین اور عزم بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس تعارف کے بعد اب میں ایک دو باتیں ربوہ کے جلسے کی ذمہ داریوں سے متعلق کہنا چاہتا ہوں، جن میں آنے والے اور جانے والے سبھی شریک ہیں۔ سڑکوں پر کیونکہ غیر معمولی طور پر آبادی بڑھنے کی وجہ سے رش ہو جاتا ہے، ہجوم ہو جاتا ہے، ایک انبوہ کھڑا ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اس لیے میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سڑکوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اسلام ایک ایسا کامل مذہب ہے کہ ہر چیز جو بنی نوع انسان کی زندگی سے کسی رنگ میں بھی تعلق رکھتی ہے اس کے متعلق تفصیلی تعلیم دی گئی ہے، یہاں تک کہ سڑکوں کے حقوق اور بازاروں کے حقوق بھی قائم فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بازاروں میں مجلسیں نہ لگایا کریں، کیونکہ جب بازاروں میں مجلسیں لگتی ہیں تو کئی قسم کی برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، اور پھر آنے جانے والے مسافر، وہ لوگ جن کی خاطر بازار بنائے گئے تھے خرید و فروخت کے لیے، ان کے اصل کام میں یہ مجلسیں مخل ہو جاتی ہیں۔ تو جو چیز بھی اصل میں مخل ہو اسی کا نام غیر منصفانہ فعل ہے۔ تو بازاروں کا عدل یہ ہے کہ آپ وہاں اتنی دیر رہیں جتنی دیر وہاں رہنا ضروری ہے، اتنی دیر بیٹھیں ہوٹلوں میں جتنی دیر ہوٹل میں بیٹھنا ضروری ہے، مجلسوں کے اڈے وہاں نہ بنائیں، اور اگر بیٹھنا پڑتا ہے کہیں، رکنا پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے، لازم رکنا پڑتا ہے، تو اس وقت بھی ذکر الہی میں مصروف رہیں، دین کی باتیں کریں، تاکہ ربوہ کا ماحول اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مہک اٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چلتے ہیں بازاروں میں تو کارکن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ رستہ اختیار کریں، وہ نہ کریں، وہ اختیار کریں، یہ نہ کریں، تو اس وقت دو قسم کی بعض دفعہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات کارکنان تحکم اختیار کر لیتے ہیں، محبت اور عاجزی سے سمجھانے کی بجائے وہ تحکمانہ رنگ اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ بھی جن کو تعاون کی عادت ہے بعض دفعہ مزاج کی وجہ سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ انسانی مزاج اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسموں کے پیدا کیے ہیں، بعض لوگ بڑی جلدی بھڑک اٹھتے ہیں، ان کا بیماریوں سے بھی تعلق ہوتا ہے، کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور وہ بے اختیار ہو جاتا ہے اور پھر بڑی بڑی سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اول تو کارکنان کو تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے، اخلاق کے دائرے میں رہنا چاہیے،
اور جہاں تک ممکن ہو محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائیں. رستہ ایک سب کے درمیان ایک مشترک چیز ہے. اس لیے انتظامی دقتوں کے پیش نظر اگر ہمیں بعض لوگوں سے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہریں یا اس طرف چلیں اور اس طرف نہ چلیں، مستورات کی طرف نہ چلیں، مردوں کی طرف چلیں، یہ ان کی ضرورت کی خاطر ہے. اور رستے کے حقوق میں یہ بات اس لیے داخل ہے کہ رستے کے حقوق کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر آنے جانے والے کے لیے آسانی پیدا کی جائے. تو اجتماعی آسانی پر انفرادی آسانیوں کو قربان کیا جاتا ہے. اس لیے یہ انتظامات کسی تحکم کے، کسی زبردستی کے، کسی شاہی کے مظہر نہیں ہوتے، بلکہ عوامی محدود کے لیے بعض افراد سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اپنے نفس کو قربان کریں. ایک اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی ایک ادنا چیز کی، یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے زندگی کا. تو جب اجتماعیت کے مقابل پر انفرادیت آئے گی تو پھر انفرادیت کو قربان ہونا پڑے گا. لیکن بحیثیت مجموعی اجتماعیت کی حفاظت بھی افراد کو فائدہ پہنچاتی ہے. اجتماعیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو افراد سے کلیتاً الگ اوپر کی فضا میں بس رہی ہو، وہ آپ کے فائدے سارے اجتماعیت کو پہنچ رہے ہیں اور آپ محروم رہ رہے ہیں. ہرگز ایسی بات نہیں. اجتماعی فائدے سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد بشر کو فائدہ پہنچے اور ایک شخص اس محدود فائدے سے زیادہ نہ استفادہ کر جائے، باقیوں کے حصوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو بالآخر یہ فائدہ ہر فرد کی طرف ہی لوٹتا ہے. اس لیے تعاون کی روح ہی بہتر ہے اور آپ کے اپنے اور مفاد کے اندر ہے. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنے کے باوجود بھی بھڑک اٹھیں اور کہیں ہم نے جانا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کو جانے دیجیے. جب تک حکومت رستے کے اوپر ایسی پابندیاں عائد نہ کرے کہ فلاں رستے سے فلاں کا گزرنا ضروری ہے، فلاں کا گزرنا ضروری نہیں، جو پبلک جگہ ہیں، جو ہماری جائیداد نہیں ہے. مثلا یہ جلسہ ہماری جائیداد ہے، یہاں ہمیں پورا حق ہے انتظام کرنے کا، روکنے کا، کسی کو داخل کرنے کا، مگر سڑکیں تو ہماری جائیداد نہیں ہیں. وہاں ایسی صورت میں آپ کو اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. حکومت کے متعلقہ ادارے ہیں، وہ تعاون پر آمادہ ہیں، آپ ان سے تعاون کریں، ان سے تعاون حاصل کریں اور ان کی طرف منتقل کیا کریں ایسے مسائل، بجائے اس کے کہ اپنے حق میں قانون لیں. یہ اسلام کی اخلاقی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور حکمت کے بھی خلاف ہے. تیسری بات اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر کوئی تلخی کے ساتھ بولتا ہے تو آپ آگے سے تلخی نہ کریں، یعنی کارکنان، اور پیار کے ساتھ محبت سے سمجھائیں. صبر کے اندر بڑی طاقت ہے، انکسار میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور اگر انکسار اور تکبر کا مقابلہ ہو تو لازماً انکسار جیتا کرتا ہے اگر صبر ساتھ شامل ہو جائے. اس لیے اپنے اندر یہ دو اخلاق کی اعلیٰ قدریں پیدا کریں، انکسار لیکن صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پوری طرح علم کے ساتھ آپ اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. جہاں تک مہمانوں کے عمومی حقوق کا تعلق ہے، اس میں حفاظتی نقطہ نگاہ بھی شامل ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے جلسہ سلانے پر بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ میلہ ٹھیلا ہے اور لوگ غافل ہوں گے، ان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. چنانچہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے اس انتظام میں میں بھی شام میں متعلق تھا، بہت سے جیب کترے رضا میں آ گئے. ایک باقاعدہ منظم گروہ تھا اور ایک دو دن بہت مشکل پڑی ہمیں، یہاں تک کہ اس محاورے کے مطابق سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، کہ چور کو پکڑنے کے لیے چور کو ہی ملازم رکھا جائے، وہ چور کی ادائیں بہتر سمجھتا ہے. تو ایک ایسا شخص قابو آیا جو کسی زمانے میں اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا
اس نے چند منٹوں کے اندر اندر سارے جیب کترے پکڑوا دیے. تو بات یہ ہے کہ اس موقع پر اور بھی کئی قسم کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. کئی قسم کی بدنیتیں لوگ لے کے آتے ہیں. چور اچکے اٹھائی گیر اور کئی بدنی طور پر نقصان پہنچانے والے, کئی فتنے پیدا کرنے والے. تو ان سب کے خلاف آپ کو پوری طرح شعور کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. اس ضمن میں سب سے اہم دفاع تو دعا ہے, کیونکہ دعا کی برکت شامل ہو تو اکثر مخالفانہ تدبیریں خود ہی باطل ہو جایا کرتی. پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہیں. اور دعا نہ ہو تو معمولی تدبیریں بھی بڑے بڑے حادثوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس لیے بکثرت دعا کریں کہ ان تمام مخفی خطرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمون رکھے. دوسرا, باشعور طور پر ہر شخص آنکھیں کھول کر رہے. مومن کے متعلق یہ خیال جو عام محاورہ ہے کہ بلہن ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, یہ نہایت ہی جاہلانہ محاورہ ہے, تاریکی کی پیداوار ہے, نور کی پیداوار نہیں ہے. نور کی پیداوار تو وہی محاورہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا کہ مومن کی نظر سے ڈرو, وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. وہ سرایت کر جاتی ہے مومن کی نظر گہرائی میں اور مخفی چیزوں کو پا جاتی ہے. تو اس لیے ہر مومن کو اپنی بصیرت کو اور اپنی بصارت کو تیز کرنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے, باخبر رہنا چاہیے کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے. اجنبی آدمی کو بے وجہ مجرم سمجھنا تو کوئی ذہانت نہیں, لیکن اجنبی کو تکلیف دیے بغیر اس کے احتمالی خطرے سے محفوظ رہنا ذہانت ہے. اور بعض دفعہ اجنبی آدمی سے جب بات کی جائے, اس سے گفتگو کی جائے, تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اجنبی کی ضرورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی یہ بدظنی پر بات مبنی نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی سے پوچھیں کون ہو اور کیا بات ہے, کہاں سے آئے ہو. واقعتاً آپ جب اس سے بات کرتے ہیں, اس سے تعلق بڑھاتے ہیں, تو دو فائدے پہنچتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ بدنیت سے آیا ہو تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے, ایک ذہین آدمی سمجھ جاتا ہے, اور اگر خود ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. دنیا میں آزاد ممالک میں جو پولیس فورسز ہیں وہ اسی اصول پر کام کر رہی ہوتی ہے. چنانچہ ایک دفعہ میرے ہمیں کچھ تجربہ ہوا, ہم شکاگو سے نکلتے نکلتے بہت پیچھے رہ گئے وقت سے. 3 بجے نکلنا تھا, اتنا بڑا شہر ہے, اتنی بڑی ٹریفک ہے کہ 6 بج گئے. 6 بجے نکلنا تھا تو رات کے 9 بج گئے نکلتے نکلتے. جہاں پہنچنا تھا وہ کئی 100 میل کا فاصلہ تھا, اس لیے رات تقریباً 2 بج گئے جب ہم ابھی اپنی منزل میں بھی نہیں پہنچے تھے. تو ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ تھوڑی دیر یہاں آرام کیا جائے. ہم موٹر آہستہ کر کے اس شہر میں جگہ ڈھونڈ رہے تھے, اور وہ نسبتاً چھوٹا قصبہ تھا, اس لیے وہ جلدی سو گیا تھا, ورنہ امریکہ کے بادشاہ تو 2-3 بجے تک آرام سے جاگے رہتے ہیں. کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک موٹر میرے پیچھے لگ گئی ہے. چنانچہ میں نے بہت اس کو باز دینے کی کوشش کی, جس طرف میں مڑتا تھا وہ پیچھے آ جاتی تھی. یہاں تک کہ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اب کھل کے بات ہونی چاہیے. اگر کوئی شریر آدمی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو شرارت کا موقع اسی شہر میں ملے, باہر نکل کے پھر کیوں ملے. چنانچہ میں نے موٹر روکی اور اتر کے گیا تو اندر سے ایک پولیس والا اترا اور اس نے سلام کر کے بڑی معذرت سے کہا کہ آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا بات ہے, آپ کیوں آہستہ آہستہ جگہ جگہ پھیر رہے ہیں, کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا. اور وہ بڑے اخلاق سے اس نے بات کی. اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور میرا مقصد بھی پورا ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ ہم سونے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی مل نہیں رہی. تو نے کہا میرے ساتھ تشریف لائیں, میں بھی آپ کو جگہ دلوا دیتا ہوں. کیونکہ وہ جانتا تھا ان جگہوں کو, وہاں ہمیں لے کے گیا اور ایک بڑی اچھی رات ٹھہرنے کی جگہ مہیا کر دی. تو یہ جو آج کل ترقی یافتہ قومیں ہیں, ان میں رفتہ رفتہ بعض اخلاق بھی ترقی کر گئے ہیں. ان میں سے یہ حسن معاشرت کا ایک اخلاق ہے, خلق ہے. تو آپ بھی
تو پہلے ہی بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے، اتنی ترقی یافتہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حسن خلق و حسن سیرت خود سکھایا ہے. تو یہ مثالیں اس لیے نہیں میں دے رہا کہ ان کی پیروی کریں. میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ سنت ایسی پیاری سنت ہے کہ جب غیر بھی اس کی پیروی کرتے ہیں تو حسن پا جاتے ہیں. تو اپنوں کو تو زیادہ توجہ اور زیادہ خلوص کے ساتھ اس سنت کی پیروی کرنی چاہیے. اس لیے اس پہلو سے بیدار مغزی کے ساتھ آپ ہر ناواقف جس کے متعلق آپ کو خیال ہے کہ یہ بے مقصد پھر رہا ہے اس سے رابطہ پیدا کریں، اس کے ساتھ خیال رکھیں اس کا. اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری ہونی چاہیے. اگر کوئی قابل فکر بات سامنے آئے تو متعلقہ افسران کے پاس وہ بات پہنچانی چاہیے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ایک یہ پہلو ہے جو اس رنگ میں ہم سب مل کے مہمان بھی اور میزبان کی خدمت کر سکتے ہیں. ایک اور پہلو ہے خدمت کا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ضمن میں بعض مہمان اپنی سادگی میں لوٹے جاتے ہیں. حالانکہ مومن کو اس قسم کی سادگی زیب نہیں دیتی. مجھے تجربہ ہے مہمان نوازی کے انتظام کے ساتھ منسلک رہنے کا، اور میرے سامنے کئی ایسی باتیں ہیں جو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی، بڑا نقصان اٹھایا ہے بعض احمدی مہمانوں نے اپنی سادگی میں. ایک ٹیپ ریکارڈر لے کے آیا ہوا تھا بیچارہ تقریریں ریکارڈ کرنے کے لیے، تو وہ سن رہا تھا کہ اس میں ایک آدمی دوڑ آیا کہ آپ کے فلاں دوست جو آپ کے ساتھ وہاں جب باتیں کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیپ ریکارڈر دیں. اس نے اسی وقت پکڑا دیا، حالانکہ وہ آدمی نہ دیکھا نہ جانا، اور وہ لے کر غائب ہو گیا. تو جب دوست ملے انہوں نے کہا تم نے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگا تھا، واپس تو کرو. میں نے کہا کیسا ٹیپ ریکارڈر، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہی واقعات اور جگہ بھی ہوئے اسی قسم کے. تو بہت سے مہمانوں کا سادگی میں نقصان ہو گیا. ایک آدمی ایک قیامگاہ میں آیا کہ فلاں مہمان صاحب جو ہیں ان کی بس جا رہی ہے اور وہ اپنا بستر اور سامان چھوڑ گئے ہیں، تو فوری طور پر دے دیں، وہ آ نہیں سکتے، میں لینے کے لیے آ گیا. اس وقت جو میزبان یا مہمان بیٹھے ہوئے تھے سارے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسی وقت بستر اٹھایا، اس کو ساتھ لگوایا، اور وہ چور صاحب تھے جو اٹھا کے بھاگ گئے. تو اس لیے بیدار مغزی کی ان معنوں میں بھی ضرورت ہے. اپنا دفاع خود کریں. اتنے بڑے انتظامات میں انتظامیہ پر پورا انحصار کر دینا کہ وہ اس قابل ہوگی کہ آپ کی ہر طرح مدد کر سکے، یہ تصور ہی غلط ہے. جو نقصان آپ اپنا خود کریں گے اس میں انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی. انتظامیہ کی کوشش تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری، لیکن اس کی حدود ہیں، اور جہاں آپ کی حدود شروع ہو جاتی ہیں وہاں انتظامیہ دخل نہیں دے سکتی. اس لیے آنے والے مہمان خصوصیت کے ساتھ ان باتوں میں بھی بیدار مغز رہیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مہمان نوازی سے متعلق اہل ربوہ کو عمومی تحریر کرنا چاہتا ہوں. مہمان نوازی سے متعلق مختلف باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اب یہ ایک دو باتیں ایسی ہیں جو مہمان نوازی کی اعلیٰ قدروں سے تعلق رکھتی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو معیار ہمارے سامنے رکھا ہے وہ بار بار جناب کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ اس اعلیٰ معیار کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی تربیت کریں. حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دو شخص منی پور آسام سے قادیان آئے اور مہمان خانہ میں آ کر انہوں نے خادمان مہمان خانہ سے کہا کہ ہمارے بستر اتارے جائیں اور سامان لایا جائے، چرپائی بچھائی جائے. ایسا یہاں بھی ہوتا ہے کئی دفعہ، اور مجھے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبی تربیت کے نتیجے میں اب کارکنان دوڑ کر
सामान उठाते हैं और उतारते हैं, और ये नहीं उधर पेश करते कि मजदूर नहीं है। अगर हम मजदूर नहीं है, तुम मजदूर लेके आओ या खुद उतारो। मगर उस जमाने में जो मुलाजिम थे मेहमान खाने के, उनकी अभी पूरी तरबियत नहीं हुई थी, तो उन्होंने आगे से खादिमों ने यह जवाब दिया कि आप खुद अपना सामान उतारें, चरपंगे भी मिल जाएंगी, देखी जाएगी। दोनों मेहमान इस बात पर इतने रंजीदा खातिर हुए कि फौरन यक्के में सवार होकर वापस रवाना हो गए। मुंशी जफर अली साहब कहते हैं कि मैंने हजरत मौलवी अब्दुल करीम साहब से जिक्र किया तो मौलवी साहब फरमाने लगे, जाने भी दो, ऐसे जल्दबाजों को जाते हैं तो जाएं। हुजूर को इस वाकया का इल्म हुआ तो निहायत जल्दी से, ऐसी हालत में कि जूता पहनना भी मुश्किल हो रहा था, हुजूर उनके पीछे निहायत तेज कदम से चल पड़े। चंद खुदाम भी हमराह हो गए, मैं भी साथ था। नहर के करीब जो 2.5 मील के फासले पर है, उनके यक्के को जा लिया और हुजूर को आता देखकर वो खुद यक्के से उतर पड़े। हुजूर ने उन्हें वापस चलने के लिए फरमाया कि आपके वापस होने का मुझे बहुत दर्द पहुंचा है। चुनांचे वो वापस हुए। हुजूर ने यक्के में सवार होने के लिए उन्हें फरमाया और फरमाया कि मैं साथ साथ चलता हूं, मगर वो शर्मिंदा थे और वो सवार न हुए। इसके बाद मेहमान खाने पहुंचे। हुजूर ने उनके बिस्तर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर खुदाम ने हुजूर को ऐसा न करने दिया और खुद उतारा। हुजूर ने उसी वक्त 2 निवारी पलंग मंगवाए और उनके बिस्तर उन पर करवाए और उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, और फिर खुद ही फरमाया, क्योंकि उस तरफ यानी आपके इलाके की तरफ चावल खाए जाते हैं, और रात को दूध के लिए भी पूछा, गर्जी के क्योंकि चावल खाए जाते हैं इसलिए चावल मैं खुद ही भिजवा दूंगा, और फिर दूध के लिए पूछा। गर्जी की उनकी तमाम जरूरियात अपने सामने मुहैया फरमाई और जब तक खाना आया वहीं ठहरे रहे। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स जो इतनी दूर से आता है, रास्ते की तकालीफ और सऊबतें बर्दाश्त करता है, यहां पहुंचकर समझता है कि अब मैं मंजिल पर पहुंच गया, अगर यहां आकर भी उसको वही तकलीफ हो तो यकीनन उसकी दिल शिकनी होगी। हमारे दोस्तों को इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जब तक वो मेहमान ठहरे रहे, हुजूर का ये मामूल था कि रोजाना 1 घंटे के करीब उनके पास आकर बैठते और तकरीर वगैरह फरमाते। जब वो वापस चले तो सुबह का वक्त था। हुजूर ने 2 गिलास दूध के मंगवाए और फरमाया, ये पी लीजिए, और कुछ देर तक उनको छोड़ने के लिए साथ गए। रास्ते में बार बार उनसे फरमाते रहे कि आप तो मुसाफिर हैं, आप यक्के में सवार हो लें, मगर वो सवार न हुए। चुनांचे उसी नहर पर जाकर उनको रुखसत किया जहां से लेके आए थे। हजरत मुंशी जफर अहमद साहब कपूरथली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक और भी रिवायत है। तो कहते हैं एक दफा जलसा सालाना पर बहुत से आदमी आए थे, और इस रिवायत का तो खास जलसा सालाना से ही ताल्लुक है, जिनके पास कोई पार्चा सरमाई न था। ऐसा हो जाता है। चुनांचे गुज़श्ता चंद सालों से मेहमान नवाजी का शोबा मेरे स्कूल चूंकि किया गया था, हमने ये इंतजाम किया कि इर्द गिर्द की जमातों से बिस्तर मंगवा कर यहां रखे जाएं, ताकि कुछ मेहमान जो बगैर बिस्तर के आ जाते हैं, मसलन अफगानिस्तान से बाद मेहमान आते थे जो बगैर बिस्तर के आते थे, उनके लिए मुश्किल था उठाना, तो उनके लिए बिस्तर मुहैया किए जाएं। इसी तरह अफसर साहब जलसा ने बहुत से जायद बिस्तर बनवा के रखे होते हैं, तो वो सारे खत्म होने के बावजूद जो जायद इंतजाम था वो भी बीच में काम आ गया, और अल्लाह ताला के फजल से उसके नतीजे में मेहमानों को तकलीफ नहीं पहुंची। तो ये हो जाता है। लेकिन
آنے والوں کو بھی اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اب جلسے کی حدود پھیل گئی ہیں اور اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے کہ اب کسی میزبان کے بس میں نہیں رہا کہ خواہش بھی کرے چاہے بھی تو ان کی بستروں کی ضروریات کما ہفتے پوری کر سکے. اس لیے خود اپنی تکلیف کی خاطر اور کچھ میزبانوں کی تکلیف کی خاطر کہ جو میزبان یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے مہمان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اسے بڑی شدید تکلیف پہنچتی ہے, بڑا دکھ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس تکلیف کی خاطر وہ حتی المقدور اپنی بستر ساتھ لایا کریں. بہرحال یہ روایت جس جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں ذکر آتا ہے کہ ایسے مہمان آ گئے جن کے پاس بستر نہیں تھا. چنانچہ ایک شخص نبی بخش نمبردار ساکن بٹالہ نے اندر سے لحاف بچھونے منگانے شروع کر دیے اور مہمانوں کو دیتا رہا. عشاء کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بغلوں میں ہاتھ دیے بیٹھے تھے اور ایک صاحبزادہ جو غالباً حضرت مسلم ماؤد خلیفۃ المسیح ثانی لکھا ہے آپ نے, خلیفۃ المسیح ثانی تھے, پاس لیٹے تھے اور ایک چوڑا انہیں اڑا رکھا تھا. معلوم ہوا کہ آپ نے بھی اپنا لحاف اور بچھونا طلب کرنے پر مہمانوں کے لیے پیش کر دیا تھا. میں نے عرض کی کہ حضور کے پاس تو کوئی پاچا نہیں رہا اور سردی بہت ہے. فرمانے لگے کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ہمارا کیا ہے, رات گزر ہی جائے گی. نیچے آ کر میں نے نبی بخش نمبردار کو بہت برا بھلا کہا کہ تم حضرت صاحب کا لحاف اور بچھونا بھی لیا ہے. وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ جس کو دے چکا ہوں اس سے کس طرح واپس لوں. پھر میں نے مفتی فضل الرحمان صاحب یا کسی اور سے یاد نہیں رہا کون تھا لحاف بچھونا مانگ کر جب اوپر لے کے گیا تو آپ نے فرمایا کسی اور کو دیں, مجھے تو اکثر نیند بھی نہیں آتی اور میرے اصرار پر بھی آپ نے وہ نہ لیا اور فرمایا کسی مہمان کی ضرورت پوری کریں. یہ ایک مہمان نوازی کا معیار ہے جو ہمارے سامنے ایک منصب بن کر, ایک مقصود بن کر سامنے چمک رہا ہے. اس معیار کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں جانتا ہوں کہ اب یہ مثالیں عام ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ربوہ میں ہی گزشتہ تجربوں کی بنا پر میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسی مثالیں ہیں کہ اپنے گھر چھوڑ کر لوگ باہر نکل کر سینوں میں سوئے, اپنے بستر دے کر اسی طرح ہاتھ بغلوں میں دبا کر انہوں نے رات گزاری. کارکنوں میں بھی اور غیر کارکنان میں بھی اب یہ مثالیں عام ہیں. لیکن یہ بھی وہ حسین ورثہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ہم نے پایا. ایک دفعہ مہمان نوازی کے انتظام میں رات 1-2 بجے کے قریب ایک کارکن کو میں نے کہا کہ اب آپ جائیں اور آرام کریں. تو وہ چلے گئے. کچھ دیر کے بعد 19 گھنٹے کے بعد دیکھا تو پھر واپس آ گئے. میں نے ان سے کہا کہ آپ واپس آ گئے ہیں, کیا بات ہے, آرام نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہاں زیادہ آرام ہے, یہاں بیٹھنے کی کمرہ ہے, کرسی ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے. وہاں تو مہمان اتنے ہیں کہ دروازہ کھولنے کی بھی طاقت نہیں رہی. جب میں دروازے کو دھکا دیتا تھا تو کسی مہمان کو تکلیف پہنچتی تھی. تو اس لیے میں آ گیا ہوں, رات اسی طرح کٹے گی. تو اب یہ مثالیں عام ہو گئی ہیں. یہ روحانی حسن کا یہی ایک امتیاز ہے کہ وہ اپنے وجود تک نہیں رہتا. اس شمع سے سینکڑوں ہزاروں دوسری شمعیں روشن ہونے لگتی ہیں. تو یہ شمعیں روشن ہو رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں اور اس دفعہ بھی ہوئی انشاءاللہ تعالی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں مہمان نوازی کے نہایت ہی اعلیٰ اور حسین تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر